ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا فرمان سن جاؤ ادھر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے
کتاب زندگانی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے، درود و سلام آقا دو جہان رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے کلمات ادا کرنے کے بعد عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، موقرات اسلامی ماں، اسلامی بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ساڈا سب دا اس شدید گرمی دے باوجود جمعہ مبارک دا فریضہ ادا کرنے واسطے اس گھر اندر اکٹھے ہونا، مل بیٹھنا، اللہ میری تہاڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اس گرمی دی وجہ تو جو اذیت یا جو تکلیف پریشانی آ رہی ہے، اللہ پاک اس گرمی دی وجہ تو سانو قیامت والے دن دی گرمی کو اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے۔ بات عرض ہو رہی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت کا کچھ حصہ میں عرض کرنا چاہیا سا۔ گزشتہ جمعے یاد ہوئے گا کہ تذکرہ ہویا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعا دا، دعائے خلیل، دعائے ابراہیم خلیل، عطائے رب جلیل، جو کچھ اللہ کے نبی نے اللہ کو منگیا اللہ نے نصیب فرمایا۔ یہ باتاں کچھ عرض ہوئیاں سن، آج بیان ہوئے گا اس عظیم قربانی دا، اس عظیم سنت دا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلی آ رہی اور تا قیام قیامت یہ سنت یہ طریقہ چلتا رہے گا، رائج رہے گا، اور ہر سال امت مسلمہ اس عظیم قربانی کو یاد کرتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گزشتہ جمعے سنیا کہ اللہ کو مانگ کے بیٹا اللہ کو لیا، چھوٹی جتنی عمر ہے، بڑے بڑے امتحانات آ رہے ہیں، سن چکے ہو کہ پہلے حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے نو بے آباد بستی اندر چھوڑاؤ، من لیا۔ کدی حکم ہویا کہ اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلا دیو، من لیا۔ اور یہ حکم خواب دے ذریعے اللہ دے نبی کو ایک دن، دو دن، تین دن تک متواتر یہ خواب آندا رہا، حیران دے، پریشان دے کہ کی بنے گا، لیکن یہ بات یقینی سی
اللہ دا حکم ہے۔ چھوٹی جتنی عمر حضرت اسماعیل نبی دی معصومیت والی عمر ہے۔ اللہ دے قرآن نے اس عمر دا تذکرہ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جدو دوڑن والی عمر کو پہنچے، دوڑن والی عمر تقریباً یہ بھی 4-5-6 سال دی عمر ہوئے گی، جدو کہ بچہ معصوم جیا دوڑا لگاتا ہے اپنے گھر دے اندر، کبھی باہر گلی دے اندر، اپنے پورے خاندان کی محبت دا محور تے مرکز بنیا ہوتا ہے۔ باپ کاروبار کو تھکیا ماندہ شام میں واپس آتا ہے، مزدوریاں محنتاں کر کے کہ بیٹا دوڑ لگا کے کو جا کے باپ کو گلکڑی پا کے ملتا ہے، باپ دیا ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں اور بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ ایسی عمر حضرت اسماعیل نبی دی، بلایا اپنے بیٹے کو اپنے پاس کہ بیٹا میں خواب دیکھیا ہے، خواب۔ اللہ دے قرآن نے اس منظر دی منظر کشی فرمائی، مالک کائنات نے کتنا خوبصورت بیان فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، دوڑن دی عمر کو جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے، کہہ لگے قَالَ يَا بُنَيَّ، فرمان لگے او میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اے میرے جگر دا ٹکڑا میرا بیٹا، میری آنکھاں دا قرار تے سکون میرا بیٹا، یا بنیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کریم نے یہ تصویر دا لفظ استعمال فرمایا، یا بنیا، یہ دا مطلب بنتا ہے میری محبت اور پیار دا مرکز میرا بیٹا، میرے دل دا سکون میرا بیٹا۔ اللہ اکبر، یہ دے اندر محبت اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے، جی اسی تسی کبھی بڑی محبت اندر آ کے اپنے بیٹے نال محبت اندر آ کے کہنے ہیں او میری پتری، او میری پتری، اس لفظ کے اندر محبت اور زیادہ ہے، پیار اور زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کیا جا رہا ہے، یا بنیا اے میرے جگر دا ٹکڑا میرا بیٹا، انی ارا فی المنام، میں خواب اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تینوں اپنے ہاتھ نال ذبح کر رہا ہاں، اپنے ہاتھ نال تیرے گلے تے چھری چلا رہا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا دس ہوں تیرا کی خیال ہے، دس میں کہ اللہ کا حکم تسلیم کرا، دس تیری کی رائے ہے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ ایک بات یاد رکھنا، حضرت اسماعیل بھی تے اللہ دے نبی بنن والے سن، یہ بھی تے اللہ نے انہاں نوں فہم و فراست عطا فرمائی سی، سمجھتے سن اس بات کو کہ اللہ دے نبی دا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہویا کرتا، یہ خواب نہیں بلکہ اللہ دا حکم ہویا کرتا ہے، نبی دا خواب وہی دی قسم ہویا کرتا ہے، وہی دا
کوئی باپ بھی بیٹے کے گلے تے چھری چلا ہے چکو باپے تو سٹو سے جناب کتنے وہ اولڈ ہوں گے جس بابا پاگل ہو گیا بابا ہل گیا ہے بابے کے پرسے ہل گئے نے یہ جناب کسے ٹائم بھی چھری پکڑ کے میرے دوالے ہو سکتا ہے چھٹو ہے جناب اولڈ ہوں گے اندر لیکن نا 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 یہ فرما بردار بیٹا یہ فراد یہ جناب اللہ اکبر حضرت اسماعیل کی تربیت کا اثر حضرت اسماعیل نو اللہ نے جو فہم و فراست کا فرمائی یہ ہوتا اثر فوراً عرض کرتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابو جی میں اپنے آپ پر مان نہیں کرتا اپنے آپ پہ میں فخر نہیں کرتا اللہ دی توفیق نال میں صبر کر کے دکھاواں گا چھری تسی چلاؤ گے میں سیر بھی نہیں کراں گا میں ہلنا گا بھی نہیں میں سیر بھی نہیں کراں گا میری چیخ دی آواز بھی نہیں سنو گے میں خوشی خوشی تمہارے ہاتھوں قربان ہو جاواں گا انشاءاللہ من الصابرین اللہ اکبر چلے جناب اپنی بیوی نو کہہ لگے اللہ والی اللہ دا حکم سے تنہائے کہ بیوی بھی تے اللہ دی فرما بردار سینا اللہ دی اطاعت گزار اور تابعدار بیوی نے بھی ذرا بھی دل اندر بنا لے لیا کہنی ہے اللہ دے خلیل پیغمبر اللہ دا حکم پورا کرو اللہ اکبر اللہ دا حکم پورا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب چلے اپنے بیٹے کو نال لے کے رستے دے اندر شیطان ابلیس جناب نے ورگلانے کی کوشش کی تھی ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ ورگلانے دی دمبلا بہکانے کی کوشش کرتا ہے اسماعیل نہ جاوی اپنے باپ دے نال تیرا باپ تینوں ذبح کر دے گا تیری جان ختم ہو جائے گی تو دنیا تو چلا جائے گا اللہ اکبر لیکن اطاعت گزار بیٹا فرما بردار بیٹا شیطان دے بہکاوے اندر نہ آئے چل دے رہے اللہ کریم نے اس ابلیس کو ذلیل کرنے واسطے اس مقام تے تین برجیاں بنوا دیتیاں تین برجیاں چھوٹا شیطان بڑا شیطان اس کو بڑا شیطان جناب پہلے جتنے روکیا پھر اگے روکیا قیامت تک ہر سال حاجی حج کرنے والے نے جا کے کہکر مارن گے انہوں ذلیل کرنے واسطے پتھر سنگریزی ہوئے گی ان کے اوپر کئی حاجی صاحب بہت ہی جذباتی جتیاں مارتے ہیں تو کئی بہت ہی سر بڑے گانا بھی پڑھتے ہیں گانا بھی کرتے ہیں اللہ اکبر اس شیطان نے کہتا ہے اور چنگے میرے یار پاکستان چ بڑیاں گوڑیاں اتنے آ کے جتیاں مار دے جاؤ میں تیرا پاکستان دیکھتا میں تیرا کی حال کرتا بس پھر حاجی صاحب حج کر کے آتے کھانے نے اپنی پھر اٹھیاں سیدھیاں حرکتاں دستے پتہ لگ جائے حاجی حج کر کے آیا اللہ لوگو اللہ توفیق دے حج کرنے کی حج اللہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے حج کرنا آسان ہے حج کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے اللہ اکبر من بات کرے شاید کہ بھی کبھی عرض کیتا ہوئے او نبینی مائی کو نبینا مائی اکھاں تو نبینی نظر کچھ نہیں آتا تے سڑک کے کنارے نہ منگ رہی ہے سوال کاری فقیر نہیں تے دے جا سکیا رائے اللہ دے ہیں لاभ او لوگی کوئی روپیہ دور کے پرانا دور کے رکھنی جوانی کوئی روپیہ سٹی جانے دے کولے دے اندر کوئی بندہ لاگو لگ گیا تو نے نہ وہ کولے چکیا تے راہ جاندا یہ ہن نبینیاں دی عادت ہے وہ تھوڑے بعد ہمیں اپنے ہاتھاں نال چیز ٹول دے دے وہ دیکھا تو کولا کوئی نہ وہ کسکول کوئی نہ یہ مائی حیران ہو گئی کہنے لگی کہ حاجی میرا کولا دیتی جا وہ بندہ اتنے پہنچا واپس آیا کہنا تینوں کہنا دسیا میں حاجی تیرے کام دستے نے کہ تو حاجی لوکی دے آگے روپیہ پاندے ہیں تو میرے روپیے بھی تو کے لائے کہ وہ جاتا بھی ہے اللہ حاجی بناوے حاجی چھوڑا نہ بناوے دونوں پاسے چھوڑے دونوں پاسے تارا دے
تیز اللہ اکبر بات دور نکل گئی. شیطان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے کو ذلیل کرنے واسطے حکم ثابت فرما دیتا کہ انہوں کینکر مارو, ذلیل کرو, رسوا کرو. اللہ اکبر. پہلے تو اصل شیطان چھوٹے سن, ہوں جو گناہ بڑھ جب شیطان بڑا ہوتا جا رہا ہے, شیطان بھی بڑا ہو گیا. اللہ اکبر. بہرحال یہ الگ باتاں نے اللہ پاک نے کی سسٹم بنائے ہوئے, کی ہوتے اللہ پاک نے یہ سارے انتظامات فرمائے ہوئے. شیطان نے بہکایا, روکیا, اسماعیل نہ جاوی نہ جاوی نہ جاوی. کہنے لگے کیوں نہ جاواں, میرے اللہ کا حکم ہے, میرا باپ اللہ کا نبی ہے, کہ اللہ کا نبی کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. چلے پہاڑی کی چوٹی دے اوپر, پہاڑی کی چوٹی زیارتاں کرنے والے جڑے زیارتاں کرواندے نا مکہ مکرمہ دیاں مینا دے نال بہت اونچی پہاڑی ہے. اس اونچی ترین پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا جتنا نشانی ہے, وہ زیارتاں والے دوروں دکھانے کے حاجی صاحب وہ دیکھو وہ جی سامنے نشانی نظر آ رہی ہے نا, یہ وہ جگہ ہے جتنے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے واسطے حضرت ابراہیم نے لٹایا سی, چھری چلائی سی. پہاڑی کی چوٹی کے اوپر آج کی وہ جگہ محفوظ ہے, چھوٹی جتنی جگہ, چھوٹی جتنی. بہرحال اس چوٹی تے پہنچ گئے اللہ دے خلیل پیغمبر. اللہ کریم نے اس منظر دیا منظر کشیاں فرمائیاں, فرمایا فلما اسلم انہاں دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر دیا ہویا چلے. دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے. اے پتا اے ذرات مٹی دے ذرات بھی اللہ کے حکم دے پابند. اللہ دے نبی جی تسی نبی ہو کہ اللہ کا حکم منتے ہو, میں چھری ہو کہ اللہ کے حکم دی پابند ہاں. مینوں اللہ کا حکم جو ہے میں اللہ دے نبی جی اج تسی میرے اوپر غصہ کر رہے ہو کہ کٹ دی کیوں نہیں ہے. اس دن
اگ دے اوپر غصہ کیوں نہ کیتا جدوں تانوں اگ اندر پھینکیا گیا سی اگ نے تانوں نہیں ساڑیا سی اودوں اگ تے غصہ کیوں نہ کیتا کہ تو ساڑتی کیوں نہیں وہ اگ بھی اللہ دا حکم سی نا فرمایا قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اللہ نے وہ حکم دیتا کہ ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا کول ہو جا سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگے کتے سردی نہ لگے اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائیں میرے اللہ کے نبی جی وہ تو آگ کے ناراض کیوں نہیں ہوئے آج میرے اوپر کیوں ناراض ہو رہے ہو آگ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے لوگوں یہ زہر بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے یاد نہ واقعہ حضرت خالد نے ولید والا دشمن نے کیا کیا کہ تیرا دین سچا ہے کہ زہر کا پیالہ پی رہا ہے ارادہ کسی کے خالد زہر پیے گا تو مر جائے گا بسم اللہ پڑھ کے زہر کا پیالہ پی لیا اللہ توکل کر دیا زہر نے کچھ نہیں کیتا دریا ڈبو نہیں سکتے زہر مار نہیں سکتے آسمان تو گر کے بندہ نہیں مرتا کہ ربو نہ مریا ہوئے اللہ اکبر دشمن خدا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہجرت والی رات پیارے پیغمبر کو 14 تلواراں دے سائے چوں گزر گئے انہاں دی تھلوں گزر گئے لیکن دشمن کوئی نقصان نہ کر سکیا حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے جنہوں اللہ بچانا چاہے خدا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جنہوں اللہ مارنا چاہے انہوں بچا کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اللہ ہی سبیاں بہترین حفاظت فرمانے والا اللہ سب کو بہترین رحم فرمانے والا اللہ اکبر مرض کرے چھری چلتے رہی ہے مگر کٹ نہیں رہی اللہ اکبر اللہ کریم نے اس منظر کو دیکھا فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے اللہ کی بند لگی ہے اللہ جیو بیٹا جڑا تیرے نبی نے منگ کے تیرے کو لے آئے اجے تیو دیاں جناب شاہ بھی پورے نہیں ہوئے اجے تیرا جرج کے پیار بھی نہیں کیتے اج کی بدل لگائے اللہ فرماتے نے فرشتے ہو چپ کر جاؤ تسی میرے کماں نوں نہیں سمجھ دے میرے جناب فیصلے نہیں سمجھ دے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ دا فرشتہ جبریل جنت وچوں جانور لے کے آئے بذبح عظیم دا میں ترجمہ کر رہا ذبح عظیم
جلدی چھری دے نیچے اسماعیل کو نکالیا نیچے مینڈا رکھ دیتا ہے دنبا رکھ دیتا ہے چھری چلتے رہی ہے مگر کٹ بھی رہی ہے سبحان اللہ چھری او ہوئی ہے 2 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے کٹتی نہیں سی ان چھری چل بھی رہی ہے تے کٹ بھی رہی ہے یہ مینڈے دی گردن کٹتی چلی گئی گرم گرم خون حضرت ابراہیم دے ہتھاں تے آ کے گریا ہے حضرت ابراہیم ایک ٹھنڈی آہ بھرتے نے انج لگدا ہے میرا اسماعیل قربان ہو گیا میرا اسماعیل گیا ہے میرا اسماعیل قربان ہو گیا اللہ اکبر اللہ اچھی طرح جب محسوس کیتا ہے کہ خون سارا نکل گیا ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے بڑی جگہ وکھاں تو کپڑا اتاریا ہے دیکھیا کہ جانور ذبح ہویا پیا ہے حضرت اسماعیل کے قریب ہی کھڑے مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ قریب ہی کھڑے مسکرا رہے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میرے ابراہیم میں تھوڑا کئی مرتبہ امتحان دے آئے تسی ہمیشہ کامیاب ہوئے ہو تسی ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لے کے اعلیٰ کا نمبر لے کے بہترین پوزیشن میں اندر کامیاب ہوئے ہو 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے ہو فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا میرے ابراہیم میں تھوڑا دی اتنا راضی ہو گیا میں تمہانوں پوری کائنات دے لوگاں واسطے امام بنا دیاں گا کیا لگے قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین میرا وعدہ ظالمان نہیں پہنچے گا جڑے نیکوکار ہوں گے وہی امام بنیں گے میری بات یاد رکھنا اس الفاظ پہ غور کرنا جڑے نیکوکار ہوں گے جنہوں میں پسند کردہ ہوں گا وہ ہوئی امام بنیں گے امام دی عزت کریا کرو جڑی میں بات سمجھانی چاہتے ہیں امام دی قدر کریا کرو اے کاش کہ میرے تمہارے دل اگر اپنے امامہ کی قدر ہوندی اسی تے امامہ کی سمجھتے کچھ نہیں اللہ اہمیت ہی کوئی نہیں مولویاں دی کیڑی گل ہے امامہ دی کیڑی گل ہے مسجد تڑنے استغفر اللہ لوگوں مسجد کی معمولی جگہ ہے میں پہلے عرض کر چکیا کہ کائنات دا سب تو بہترین پلاٹ اللہ دی مسجد ہے کہ جڑا اوتھے امامت کرواندا ہوئے سارے پیچھے کھڑے والے پیچھے نمازاں پڑھدے والے گلے کرتے ہو اللہ کیا فائدہ میرے بھائی امام دی عزت بہت کریا کرو امام کا احترام وہ اندر عیب کوئی نہیں وہ اندر قصور کوئی نہیں وہ اندر جرم کوئی نہیں تھی اے جناب بدنام کرتے پھرتے کچھ کا خیال کریا کرو امامت ایک بہت اعلیٰ منصب ہے اللہ جنو نصیب فرما دے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین فرمایا میرا وعدہ ظالمانوں نہیں پہنچے گا جڑے نیکوں کے وہی امام بنیں گے بہرحال اللہ کریم نے فرمایا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں ایک عظیم قربانی قیامت تک واسطے سنت بنا دیا گا لوگ ہمیشہ اس سنت دی یاد دے اندر اس عظیم قربانی دی یاد دے اندر ہر سال مسلمان قربانیاں کریا کریں گے اللہ اکبر اللہ دے نبی کو پوچھا گیا سی اللہ دے نبی جی اسی قربانیاں کیوں کرنے ہیں آپ نے فرمایا سی سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم نبی دی سنت ہے اس سنت دی یاد اندر یہ دن قریب آ گئے
امید ہے کہ انشاءاللہ کل چند چڑھ جائے گا عید الاضحیٰ دا اللہ کو جو پتہ کل دے پرسوں دے مست ہے نا اللہ اکبر دن قریب